दोस्तों रुक जाइए, ये दोगलापना देख के जाइए। اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی؟ دور ہو۔ اعلیٰ حضرت نے یہی کہا کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ یہ رنگ نہ چل سکے تو پھر رنگ رضا کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ یہی ہے عشق رسول۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ ہم اعلیٰ حضرت کے تھے، اعلیٰ حضرت کے ہیں اور اعلیٰ حضرت کے ہی رہیں گے۔ اس کو کہتے ہیں تقریر۔ کمنٹ باکس خالی ہے، اس حوالے سے اپنا تیکھا کمنٹ ضرور پیش کریں۔ علماء نیکی کا حکم دے رہے ہیں مانو، اور جہاں پر معصیت کا حکم دیا جائے، گناہ کا حکم دیا جائے، اللہ کی شریعت کے خلاف کرنے کا حکم دیا جائے، پھر وہ مولوی ہو، وہ شیخ ہو، وہ پیر ہو، وہ مرشد ہو، وہ حضرت ہو، وہ گدی نشین ہو، وہ درگاہوں والا ہو، وہ قبو جبوں والا ہو، اس کے ماتھے پہ بڑے بڑے محراب پڑے ہوئے ہو، سر کے اوپر اس کے دستار لگی ہوئی ہو، امامہ، پگڑی، یہ ساری چیزیں ہو، لیکن اگر اس کی بات اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے، وہ کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو، اطاعت اللہ کا حق ہے۔ جو اللہ کے حق سے ٹکرائے، اللہ کے قول سے ٹکرائے، اللہ کے حکموں سے ٹکرائے، وہ کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو، پھر اس کی بات کو تسلیم نہیں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، ایک مسلمان کا فرض ہے وہ اپنے حاکم کی بات سنے، اس کے پیچھے چلے، جب تک اس کو نیکی کا حکم دے اس وقت تک اس کی باتیں مانتا رہے، اور جب وہ اس کو گناہ کا حکم دے پھر اس کے لیے کوئی اطاعت نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ نے جس کی اطاعت کا حکم دیا تھا وہ اللہ کی شریعت کے خلاف بات کر رہا ہے۔ جو شریعت کے خلاف بات کرے، وہ شیخ ہو، عالم ہو، مولوی اور پیر ہو یا حکمران ہو، اگر اس کی بات سے عرش والا ناراض ہو رہا ہے تو مخلوق میں کسی کو راضی کر کے اللہ کو ناراض نہیں کیا جا سکتا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، ان کے پاس کچھ لوگ سوال کرنے کے لیے آتے ہیں، حج تمتع کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما حج تمتع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر میں قربانی نہ لے کے آیا ہوتا، ساتھ جانور نہ ہوتا تو میں حج تمتع کرتا۔ یہ سنت سے ثابت ہے۔ سوال کرنے والا جواب میں کہتا ہے کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما وہ تو یوں کہتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن جواب میں کہتے ہیں، ڈرتا ہوں کہیں آسمان سے تجھ پہ پتھروں کی اللہ بارش نہ کر دے۔ میں تجھے کہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، تو اس کے جواب میں مجھے کہتا ہے ابو بکر عمر نے یوں کہا۔ اللہ کے لیے سوچئے، اس مقام پر غور کیجئے۔ یہ دین بڑا عقل مند انسانوں کے لیے اپنے اندر بڑے دلائل رکھتا ہے۔ یہ کھلی ہوئی آواز ہے، یہ کھلا ہوا پکار ہے۔ عبداللہ ابن عباس ایک ایسے شخص کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے کے بعد ابو بکر اور عمر کا نام لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس، ڈرتا ہوں کہیں تجھ پہ آسمان سے پتھر نہ برس جائے۔ میں کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور تو جواب میں ابو بکر اور عمر کا نام لیتا ہے۔ اللہ کے لیے اس حدیث کو، اس منظر کو اپنی گلیوں، اپنے معاشرے، اپنے ماحول کے اندر لے جا کر غور تو کرو۔ ہمارے معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کتنی حدیثیں ہیں جو مجھے اور آپ کو پتہ لگ جاتا ہے، لیکن حدیث جاننے کے باوجود ہم کہتے ہیں بات تو ٹھیک ہے، ہمارے مولوی صاحب نہیں مانتے، ہمارے شیخ صاحب نہیں مانتے، جس فرقے سے میں ہوں ہمارے فرقے میں نہیں، جس مذہب کا ماننے والا میں ہوں اس میں نہیں، جس امام کی تقلید میں کرتا ہوں اس امام نے ایسا نہیں کہا۔ ابن عباس رسول کے مقابلے پر ابو بکر و عمر کا نام لینے والے سے کہتے ہیں تجھ پر آسمان سے پتھر برسنے، مجھے ڈر ہے اس بات کا، اور ہم رسول کی حدیث سننے کے بعد کہتے ہیں بات تو ٹھیک ہے،
قبروں پہ سجدے جائز نہیں، بات تو ٹھیک ہے، پیروں کے سامنے سجدے کرنے جائز نہیں، بات تو ٹھیک ہے، فرمان رسول تو موجود ہے، پتہ ہے، لیکن جس پیر کو میں نے پکڑا ہے اس پیر زندہ کے سامنے میں جا کے سجدہ کرتا ہوں، پیر بیٹھا ہوا مرید سجدے کر رہا ہے، اس پہ پیسوں کی بیل پھینک رہا ہے، بوریوں سے بھر بھر کے، جھاڑو سے بھر بھر کے بوریوں کے پیسے اس کو دے رہا ہوں، اس کے لیے سجدے ہیں، اس کے لیے نظر و نیاز ہے، اس کے لیے پیشانی جھک رہی ہے، حدیث رسول تو مجھے پتہ ہے، لیکن میرا شیخ، میرا پیر، میرا مذہب، میرا فرقہ، میری جماعت، میرا امام، میری فقہ، میرا مولوی وہ یہ نہیں کہتا۔ ہم رسول کی حدیث کو ایک مولوی کے لیے، ایک پیر کے لیے، برادری کے لیے، معاشرے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اور ابن عباس اس آدمی کو کہہ رہے ہیں جس آدمی نے محمد کے مقابلے پر صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر کا نام لیا، ڈرتا ہوں اے ابو بکر و عمر کا نام لینے والے، محمد کی حدیث سننے کے بعد کہیں تجھ پہ آسمان سے پتھر نہ برس جائے۔ ہم حدیثیں سن لیتے ہیں، نماز کا طریقہ پتہ ہے، صحیح بخاری شریف پڑھ لی، نماز کا طریقہ سیکھ لیا، طلاق کے مسائل سمجھ لیے، نکاح کے مسائل سمجھ لیے، مرنے پر مسائل حدیثوں سے سمجھ لیے، پتہ ہے، سنتے ہیں، ساری سمجھ بوجھ ہے، لیکن پھر پیر، پھر حضرت، پھر شیخ، پھر مرشد، پھر امام، جب ان کی شخصیتیں سامنے آتی ہیں ہم محمد کی حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ غور کر لیجئے، اللہ کے لیے غور کر لیجئے، نبی کی حدیث سننے کے بعد ابو بکر و عمر کا جس نے نام لیا، ابن عباس نے کہا ڈرتا ہوں کہیں تجھ پہ پتھر نہ برس جائے، اور ہم نبی کی حدیث سننے کے بعد یہ کہیں پیر نہیں مانتا، بزرگ نہیں مانتے، گدی نشین نہیں مانتے، مخدوم نہیں مانتے، تو ہمارا شمار کہاں پر ہوگا؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، جس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پتہ لگ جائے، پھر وہ اللہ کے نبی کی حدیث کسی پیر اور فقیر کے کہنے پر، کسی حضرت اور درویش کے کہنے پر محمد کی حدیث کو چھوڑ دے، امام شافعی فرماتے ہیں کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے وہ محمد کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد پھر کسی اور کی اتباع کرے۔ سوچ لیجئے، اپنے اپنے معاشرے میں نظر دوڑا لیجئے، کیا اللہ کے نبی کے یہ فرامین آپ نے اور میں نے نہیں سنے؟ قبروں کو پختہ نہ کرو، قبروں کو پکا نہ کرو، قبروں پہ قبے نہ بناؤ، قبروں کو عبادت گاہیں نہ پکڑو، قبروں پہ سجدے نہ کرو، قبروں کو اس کے اوپر لکھو نہ، اس کے مجاور بن کر نہ بیٹھو۔ نبی نے فرمایا بہتر ہے کوئی آگ کے انگارے پر بیٹھ جائے، وہ آگ اس کو جلا کر راکھ کر دے، یہ اس سے بہتر ہے جو ایک قبر کا مجاور بن کر بیٹھ گیا۔ یہ حدیثیں آپ نے بھی سنی، یہ حدیثیں مولویوں نے بھی سنی، یہ حدیثیں عوام نے بھی سنی، لیکن اس کے باوجود باپ مرتا ہے اس کی پکی قبر ہے، ماں مرتی ہے اس کی پکی قبر ہے، باپا مرتا ہے پکی قبر ہے، قبہ بھی بنتا ہے، اس کی قبر کو غسل بھی دیا جاتا ہے، اس پہ پھول اتنے ڈالے جاتے ہیں